السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر فرسٹ ایئر اردو کے پی کے بورڈ سے جو آپ کی بک ہے. تو اس میں نے آپ کے 2 چیپٹر پہلے ڈالے ہوئے ہیں، تو اب یہ 3rd چیپٹر ہے نظریہ پاکستان. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے لکھی ہے، یہ مصنف ہیں اس کے، جو کہ پیدا ہوئے تھے 23 سپتمبر 1912 میں. ٹھیک ہے، اور سپتمبر ہی کے مہینے میں 25 تاریخ 2005 کو انہوں نے وفات پائی تھی، یعنی 25 ستمبر 2005 میں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ جبل پور انڈیا میں یہ جگہ ہے، جبل پور میں پیدا ہوئے. والد کا نام گلاب خان تھا، جو نسلاً پٹھانوں کے یوسف زئی خان وادے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یوسف زئی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ابتدائی تعلیم جبل پور سے حاصل کی، یعنی اپنے علاقے سے. یہ مدھیہ پردیش میں ہے واقعہ، انڈیا میں جو صوبہ مدھیہ پردیش ہے اس میں واقع ہے یہ. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے. وہاں سے انہوں نے فارسی، اردو اور قانون کا امتحان پاس کیا اور امراوتی کالج ناگپور میں بطور استاد مقرر ہو گئے، یعنی کہ استاد مقرر ہو گئے، پڑھانے لگے وہاں پہ. قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی چلے آئے. یہاں وہ پہلے اردو کالج اور پھر سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے. ڈاکٹر صاحب کو بے شمار سرکاری و غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا. وہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی سطح پر لکھے جانے والے کئی مقالات کے ممتحن رہے، یعنی کہ بہت قابل شخصیت تھے ڈاکٹر صاحب. اردو تحقیق کی روایات کو مستحکم کرنے میں، یعنی اردو کی تحقیق کہتے ہیں نا، مزید اور ترقی، آگے بڑھانا اس زبان کو مضبوط کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اہم کردار ہے. انہوں نے خود بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی اور تحقیقی کام کرنے والوں کی سرپرستی بھی کی. انہوں نے زبان کے ساتھ ادب اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی سر انجام دیا. ڈاکٹر صاحب کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے. سادہ اور سلیس سے مراد ہوتی ہے آسان الفاظ میں بات کو کرنا. چھوٹے چھوٹے جملوں میں معنی اور مطلب کی پوری وضاحت کر دیتے تھے. دینی معلومات ہوں، علمی، ادبی یا تحقیقی، ان کا انداز بیان توضیحی اور تشریحی تھا. توضیحی یعنی چیز کو وضاحت کے ساتھ اور تشریح کر کے بیان کرتے تھے. وہ دقیق خیالات کو، دقیق کہتے ہیں مشکل، بڑی آسانی اور روانی سے قلم بند کرتے تھے. انکسار اور سادہ بیانی ان کے اسلوب کا حصہ ہے. فارسی میں ان کی مہارت مسلم الثبوت ہے. ٹھیک ہے، ان کی تصانیف لکھی ہوئی ہیں. علمی نقوش ہے، تاریخ اسلاف ہے، ادبی جائزے ہے، تحقیقی جائزے، تاریخ بہرام شاہ، سرگزشت کابل، چند فارسی شعراء، برصغیر میں فارسی ادب، اقبال اور قرآن، معارف اقبال، مطالب اقبال، مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ہمارا تلفظ، جامع القواعد وغیرہ. پیج نمبر ہے فرسٹ ایئر میرے پاس 15، اور کے پی کے کی آپ کی یہ بک ہے جس میں چیپٹر نمبر آپ کا یہ بنتا ہے میرا خیال سے 3rd بنتا ہے. تو اس میں آپ کا نظریہ پاکستان ہے. اب ہم پڑھیں گے نظریہ پاکستان. پیج نمبر آپ لوگوں کا بنتا ہے یہ 16، یعنی کہ 16. مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے. بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو رواداری کا مطلب ہوتا ہے لحاظ یا رعایت کرنا. ٹھیک ہے، اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے. رائج ہونا یعنی کہ رواج دے دینا. ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی. چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الثانی کھڑے ہوئے. آپ نے جہانگیر کے زمانے میں، بادشاہ جہانگیر کی بات ہو رہی ہے، مغل بادشاہ جہانگیر جو تھا، محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں. ٹھیک ہے، کنہوں نے؟ حضرت مجدد الثانی کی بات کی جا رہی ہے. اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا. ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا. یعنی انہوں نے ان کو، یہ اکبر کے آگے سے تھی نا اولاد، یعنی اکبر کا بیٹا تھا نا جہانگیر، تو انہوں نے جہانگیر کے زمانے سے اپنی تبلیغ شروع کی تھی، اور اس کے بعد ان کا بیٹا شاہ جہان اور پھر اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا. لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق ہوتا ہے آپس کی لڑائی یا نا اتفاقی، اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا.
मरहटों और हिंदुओं के कई गिरोहों ने सर उठाया, अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। इंतशार होता है बदनज़मी, ठीक है, अफरा तफरी। लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी कौम को फरोग देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। चुनाचा मैसूर के सुल्तान हैदर अली और इनके बेटे सुल्तान टीपू ने, जिनका जिक्र हम अक्सर तारीख में पढ़ते रहते हैं, ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेजों का मुकाबला किया बल्कि अफगानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, यानी दीन की तबलीग के लिए। लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इस जमाने में शाह वलीउल्लाह देहलवी और इनके साहबजादे ने मुसलमानों की अखलाकी और मुआशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की। फिर इनके पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी असूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आज़ाद करने की कोशिश में 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और वलवला पैदा कर दिया था, ठीक है, जोश और जज्बा यानी। चुनाचा 1857 ये 1857 है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की। अब हम आगे पेज नंबर 17 पे, बुक है मेरे पास केपी के उर्दू फर्स्ट ईयर वालों यानी 11वीं जमात के लिए। में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था, इसलिए इन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। इस जमाने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेजों से मफाहमत को गनीमत जाना। अच्छा, मैं आपको इसका पेज नंबर 16 का पस मंजर बताती चलूं कि दरअसल ये किताब या ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान, इसकी शुरुआत ये कर रहे हैं कि अकबर बादशाह जो है ना, इन्होंने तो एक लाइन लिख दी है, लेकिन ये इसके पीछे डिटेल ये थी कि अकबर बादशाह ने क्योंकि हिंदू औरत से शादी की थी, जो जोधा बाई थी, तो उनसे शादी करने की वजह से अकबर बादशाह ने मुल्क दीन में ना तब्दीलियाँ कर दी थी बहुत सारी, और हिंदुओं को बहुत ज़्यादा नरमी और आज़ादी दे दी थी, जिसकी वजह से मुस्लिम कल्चर बहुत मुतासिर हुआ था। इस कहानी का बयान करने का मकसद ही उनका यही है, ये जो सबक वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इससे दीन इस्लाम बहुत मुतासिर हो गया, मिक्स हो गए दोनों मज़ाहिब आपस में और लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे। इस वजह से उन्होंने ये इस सबक में ये बात वजाहत करके बयान की है कि फिर कौन कौन सी शख्सियात आईं और उन्होंने, इन दीनी शख्सियात ने मिलकर इस्लाम को मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिशें की। अब यहाँ पे सर सैयद अहमद खान का जिक्र है। सर सैयद अहमद खान से कौन वाकिफ़ नहीं है, हम सब जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने इस मुल्क को बचाने और बनाने के लिए बहुत कोशिशें की थी। मफाहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मफाहमत का मतलब होता है सुलह सफाई और समझौता कर लेना, ठीक है। गनीमत जाना बहुत यही मिल जाए खुशकिस्मती समझा, ठीक है। मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी, उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश भी की। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली, 1885, ठीक है, 1885 कांग्रेस की बुनियाद डली थी और जाहिर ये किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों को इनके हकूक दिलवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों को इनके कारोबार से भी महरूम करने की कोशिश की और वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबिज हो गए। नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका ज़ुबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की इस कांग्रेस और इसकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की और इनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। फिर सर सैयद अहमद खान के एक रफ़ीक नवाब वकारुल मुल्क ने 1906 में कुल हिंद यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कुल हिंद मुस्लिम लीग, मुसलमानों की एक अलग तंजीम बना डाली, यानी जमात बना दी मुसलमानों की सेपरेट 1906 में। ये तंजीम ढाके में कायम हुई, ठीक है। अब असल में मसला ये होता है कि उस वक्त ना स्टूडेंट्स ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना, तो फिर ये छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, ऑप्शंस आपको आ जाती हैं। पूछा जाएगा आपको कि कांग्रेस कब बनी थी, मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया, मुस्लिम लीग की तंजीम किस जगह पे कायम हुई, यानी कि ढाके में, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जहाँ हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को ज़िक पहुँचाने के लिए मशरकी बंगाल और आसाम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म करा दिया और 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल कर दिया। इस ज़माने में पहली जंग अजीम छिड़ गई।
सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 17 का, जिसमें अंग्रेजों का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूंकि तुर्की के सुल्तान हिजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, ठीक है, यानी कि मुसलमान सारे जो है ना वो तुर्की के साथ थे और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने माली और तिब्बी इमदाद बहाम पहुंचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से अनाद पैदा हो गया, यानी कि दुश्मनी पैदा हो गई। अनाद कहते हैं दुश्मनी को। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से ये वादा किया कि अगर हमें इस जंग में फतह हासिल हो गई तो हम किसी तरह भी तुर्की को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये वादा महज फरेब था। चुनाचा जब अंग्रेजों को फतह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है, यानी कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और तुर्की के साथ धोखा हुआ। यहाँ के मुसलमानों को इस फरेब की वजह से बहुत तकलीफ पहुंची, कहाँ के, बरे सगीर के, और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की, ठीक है। इसका पस मंज़र बताया जा रहा है कि असल में मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत क्यों शुरू हुई थी बरे सगीर में, यानी जो झगड़े फसादात थे उनका आगाज कहाँ से हुआ था। लेकिन इसी ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए, अब हम आगे पेज नंबर 18 पे, शुद्धि की तहरीक शुरू की। अब ये वाला सवाल भी आपको आएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए कौन सी तहरीक शुरू की थी, तो ये शुद्धि तहरीक है। और इनको ख़त्म करने के लिए सिंगटन की तहरीक भी शुरू की, ठीक है। ये दोनों तहरीकें मुसलमानों के खिलाफ थी। फिर 1928 में कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट शाया की, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब शाया की गई थी? 1928 में कांग्रेस ने पेश की थी। इसे मुसलमानों के लिए अलहदा नुमाइंदगी का उसूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुकी थी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश, नुमाइंदगी याद रखिएगा कि मेंबरशिप को कहते हैं, ठीक है, यानी कि मुसलमानों का भी बराबर का बीच में सीटें होंगी। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ और इन्हें यकीन हो गया कि चूंकि उनका दीन, उनकी तहजीब और उनकी मुआशरत, ठीक है, याद रखिएगा कि तहजीब और मुआशरत वगैरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं अपने रस्म व रिवाज, अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों के लिए, ठीक है। फिर सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है, इसलिए किसी हालत में हिंदुओं से ताउन नहीं हो सकता। चुनाचा 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। 4 साल के बाद जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल ओहदा कबूल किया तो उन्होंने इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिर 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़िया तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत है वहां एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए। इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है, जिसकी रूह से मुसलमानों की आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फैसला हुआ। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं, यानी जब कोई कौम बनती है तो 2 बुनियादों पर बनती है। एक वो जो मगरबी मुफक्किरीन ने कायम की है और दूसरी वो जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई है। अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जुग्राफियाई हदूद पर उस्तवार की और कौम वतन से बनती है। इस नज़रिए की वजह से दुनिया के इंसानों की दरमियान तबाही का जो दरवाज़ा खुला वो 2 आलमी जंगों के दरमियान जंगों के होने से बखूबी जाहिर है। पेज नंबर 18 पे हम लोग, और यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है ना, यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है, दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे ख़त्म होता है। कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामियत की तश्कील करते वक्त कायम फरमाई और जो मगरिब के तस्वुर कौमियत से जुदा है। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि 2 तरह के असूलों पे कौमें बनी। एक मगरिबी मुफक्किरीन जो सोचते थे उस सतह पर, और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तसव्वुरात दीनी थे उस पर, ठीक है, यानी मुस्लिम कौमियत। तो यहाँ पे इसकी वजाहत देने के लिए मैं आपको इस इक़्तिबास की ज़रा तशरीह करके बताऊंगी कि इस ज़ेर बहस इक़्तिबास में मुसन्निफ़ मुसलमानों के नज़रिए कौमियत की वजाहत कर रहे हैं।
اس سے پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ دنیا میں قومیت کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغرب نے قائم کی جس کی بنیاد رنگ، نسل اور زبان پر ہے، دوسری وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے۔ یعنی مسلمانوں کا نظریہ قومیت مغرب کے نظریہ قومیت سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں رنگ، نسل، زبان اور وطن کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ اسلام کے عقیدہ توحید سے وجود میں آیا ہے جس میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان بولنے والے اور ہر وطن کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں اگر فارس کے رہنے والے سلمان فارسی کے لیے جگہ ہے تو اس میں روم سے آنے والے صہیب بھی بھائی ہیں، اور اس میں حبشہ سے تعلق رکھنے والے بلال سیدنا یعنی کہ بلال رضی اللہ عنہ بن سکتے ہیں۔ اس میں کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اس میں برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو، یعنی دین میں جو زیادہ قابل ہے وہی سب سے آگے ہے۔ نہ تو اس کے رنگ سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کی ذات سے، نہ اس کی نسل سے، ٹھیک ہے۔ قومیت کی یہ بنیاد نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر کی خاک تک لوگوں کو ایک جسم واحد بنا دیتی ہے جو ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ہم سب جو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ مسلم سب بھائی بھائی ہیں آپس میں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ تو ایک قومیت کی بنیاد پر یہ پیراگراف لکھا گیا ہے، اس میں وضاحت دی گئی ہے کہ کوئی کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اسلام لے آیا ہے تو وہ مسلم دنیا میں شامل ہو چکا ہے، اور اس تقویٰ کی بنیاد پر ہمارے دین میں کسی شخص کو برتری حاصل ہے۔ اسی نظریاتی بنیاد کی وجہ سے اسے ملت یا امت کہا گیا ہے۔ ایسی ملت یا امت جس میں دنیا کے ہر شخص کے لیے جگہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ حرم جو ہے نا وہ اس سے مراد خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اور نیل دریائے نیل کو کہہ رہے ہیں، اور تاب خاک کاشغر، کاشغر کی زمین تک، یعنی کاشغر جو ہے نا چین کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، تو چین کے شہر تک جا کے، کعبہ سے لے کر چین تک، اصل میں اس اگر فاصلہ دیکھا جائے تو خانہ کعبہ سے چین بہت دور سمجھا جاتا تھا اس دور میں، ٹھیک ہے، جب اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس کے بارے میں حدیث بھی سنی ہوں گی، تو یہ وہی اسی طرف اشارہ ہے کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ مسلم قومیت میں تو ہر نسل، ہر رنگ، ہر زبان اور ہر خطے کے لوگ شامل تھے، لیکن اسے جس قوم کے ماتحت بن کر رہنا تھا وہ اپنی بنیاد پر اسلامی قومیت سے بالکل مختلف تھی۔ وہ بت پرستی اور ذات پات میں الجھی ہوئی تھی، اسی لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک الگ زمین کا خطہ لینے کا مطالبہ کیا جہاں وہ اپنے نظریے اور عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ میں نے تو یہاں پہ اس کی تشریح بھی آپ کو کر کے دکھا دی ہے، پیج نمبر 18 کی بات کر رہی ہوں میں آپ سے، اور اب ہم آ جائیں گے پیج نمبر 19 پہ، اور وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان نظریے کی بنیاد پر چلتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی ہمارا پہلا کلمہ اور اس کا پہلا حصہ، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب مسلمان اسی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ، ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہیں تھا۔ اقلیت کم حیثیت یا کم تعداد، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ اس بنیاد پہ کیا تھا کہ وہ اقلیت بن کر نہیں بلکہ ایک قوم بن کر، ایک مسلم قوم بن کر الگ رہنا چاہتے تھے، جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ ان لوگوں کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے تھے جہاں پر بے شمار ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھن ان کو جکڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جدا گانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں
اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، یعنی سب بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے لیے بالکل ویسی ہمدردی رکھنا جیسے کوئی اپنے بھائی کے لیے رکھتا ہے۔ مساوات، ٹھیک ہے، مل کر رہنا۔ عدل، انصاف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیانت، کسی چیز میں خیانت نہ کرنا۔ خدا ترسی، ٹھیک ہے، رحم کرنا لوگوں پر۔ انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کی بلندی کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک قوم قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پہلی کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت مسلمانوں کی یقین، اتحاد اور عمل پیہم کہتے ہیں مسلسل عمل کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معارض وجود میں آیا۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 20 پہ، اور یہ لاسٹ پیج ہے، یہاں پہ ہمارا یہ سبق یعنی نظریہ پاکستان ختم ہو جائے گا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ فلاحی مملکت وہ مملکت ہوتی ہے، وہ ملک ہوتا ہے، وہ ریاست ہوتی ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو دین کو آگے بڑھائے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی کیا ہوتا ہے؟ گروپ بنا کر سپریٹ ہو جانا، یعنی علیحدہ ہو جانا، سے بالا تر ہو کر تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے دلوں کو وسیع کر لینا اور ذاتی اختلافات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنی اور کینہ حسد رکھنا، یہ سب ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور انہیں سب کو چاہیے کہ مل جل کر آپس میں ہم سب کو ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا یعنی سامنے رکھا اور اپنی سیرت اور کردار سے مراد عادتیں اور زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، یعنی ہم ممتاز ہوں گے، بلند ہوں گے، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پر عظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ میرا یہ چیپٹر ختم ہوا۔ اس کی ریڈنگ آپ نے بہت دھیان سے سننی ہے۔ اگر آپ میں سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر بیٹھ کر اس کو اچھی طرح سن ہی لیا نا، تو آپ کو تمام سوالوں کے جواب اور تمام آپشنز اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گی اس کی، ٹھیک ہے، MCQs وغیرہ آپ آسانی سے کر لیں گے اس کے۔ اور اس کے جو ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کو ساتھ ہی اس کی دے دوں گی۔ اس میں ہے جی کہ درجن سوالات کے مختصر جواب